نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت یعنی مدینہ کی طرف ہجرت، قریش کی تدبیر اور اللہ تعالی کی تدبیر۔ اس قسم کے اجتماع کا مزاج یہ ہوتا ہے، کس قسم کے؟ جس کا ذکر پچھلے سبق میں ہوا، دار الندوہ میں جو اجتماع تھا اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ انتہائی رازدارانہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں قتل کے مشورے ہو رہے ہیں۔ ظاہری سطح پر کوئی ایسی حرکت پیش نہ آئے جو روزمرہ کے خلاف اور عام عادت سے مختلف ہو، تاکہ کوئی شخص سازش اور خطرے کی بو نہ سونگھ لے اور کسی کے دل میں یہ بات نہ گزرے کہ یہ خاموشی کسی شر کا پیش خیمہ ہے۔ یعنی کبھی بھی حالات میں ایک دم چینج آئے تو انسان کو ہر طرح کے وسوسے آنے لگتے ہیں، خیال کہیں سے کہیں جانے لگتا ہے۔ یہ قریش کا مکر تھا، لیکن انہوں نے یہ مکر اللہ سبحانہ وتعالی کے مقابلے میں کیا تھا، یعنی چال چلی تھی۔ اس لیے انہیں اللہ نے اس طرح نامراد کیا کہ وہ سمجھ بھی نہ سکے۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی سازش کی خبر دی، ہجرت کی اجازت دی، نکلنے کا وقت مقرر کیا، یعنی پوری پلاننگ وہاں سے آئی، اور قریش کے مکر کو رد کرنے کا پروگرام بتایا۔ چنانچہ فرمایا، جس بستر پر آپ سویا کرتے ہیں آج کی رات اس بستر پر نہ سوئیں، یعنی یہ تدبیر کا پہلا حصہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مکر کو رد کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے تدبیر بھی بتاتے ہیں۔ ادھر ٹھیک دوپہر کے وقت جب لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کیا کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے ساتھ ہجرت کا پروگرام طے کیا۔ چنانچہ دونوں سواریوں کا سامان نہایت تیزی سے تیار کیا گیا، اور عبداللہ بن اریقط لیسی سے، جو ابھی تک دین قریش ہی پر تھا، یہ بات طے کی اور اس کا عہد و پیمان لیا گیا کہ وہ اجرت پر ان کو مدینہ لے جائے گا، یعنی کچھ پیسے لے گا اور راستہ دکھائے گا۔ یہ شخص راستوں کا بڑا ماہر تھا، خود مسلمان نہیں تھا، لیکن اس سے راستے کی خبر لی گئی۔ اسے کہہ دیا گیا کہ وہ 3 رات کے بعد جبل سور کے پاس آئے، اور وہ بھی کتنا رازدار تھا کہ اس نے کسی کو خبر نہیں دی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ ابو بکر کے علاوہ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کے علاوہ یہ شخص تھا جس کو آپ کے ٹھکانے کا علم تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ کر اپنے روز مرہ کے کام میں حسب عادت اس طرح لگے رہے کہ کسی کو محسوس تک نہ ہوا کہ قریش کی قرارداد سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی یا کسی اور کام کی تیاری کر رہے ہیں، یعنی اتنی خاموشی اور سادگی کے ساتھ سب کچھ ہو رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ خبر معمولی خبر نہ تھی، یہ بات معمولی بات نہ تھی، اس کا کئی ماہ سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سب مسلمان ہجرت کے لیے جا رہے تھے، لیکن آپ اللہ تعالی کی اجازت کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، علی رسلک فإنی ارجو ان یؤذن لی، کہ تم کچھ دن ٹھہرو کیونکہ مجھے امید ہے کہ مجھے بھی ہجرت کی اجازت مل جائے گی۔ اور روایات میں آتا ہے کہ آپ نے تقریباً 4 ماہ انتظار کیا۔ 4 ماہ کا لفظ کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس دوران حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 4 ماہ تک اپنی اونٹنیوں کو ببول کے پتے کھلا کر ہجرت کے سفر کے لیے تیار کرتے رہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ اونٹ باندھنا اور اونٹ تیار کرنا، کہ آپ نے اگر سفر کرنا ہے تو سامان سفر بھی ساتھ ساتھ تیار کریں، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تھا کہ مجھے آپ کے ساتھ جانے کی اجازت مل جائے گی، یا یہ کہ میں آپ کی خدمت میں سامان سفر پیش کروں گا۔ بہرحال جب اجازت ملی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری ایک اونٹنی آپ لے لیجئے۔ تو آپ نے فرمایا تو پھر قیمت سے لے لیں گے، اور آپ نے اس کو خریدا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی خدمت میں خود اپنا مال بھی خرچ کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو
اس سفر میں آپ کی صحبت کا شرف حاصل ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ مجھے خواب میں تمہاری ہجرت کا مقام دکھایا گیا ہے، یعنی میں کہاں جاؤں گا۔ وہ جگہ خواب میں دکھا دی گئی، مدینہ کی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کھجور کے درخت ہیں اور وہ 2 پتھریلے میدانوں کے درمیان واقع ہے۔ پھر جس نے بھی ہجرت کی تو مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ پہلے تو لوگ حبشہ کی طرف جا رہے تھے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مدینہ کی طرف جانے لگ گئے، اور جو لوگ حبشہ کو گئے تھے وہ بھی مدینہ لوٹ آئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی تیاری کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ دن ٹھہر جاؤ، کیونکہ مجھے امید ہے کہ مجھے بھی ہجرت کی اجازت مل جائے گی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، کیا آپ کو ایسی امید ہے؟ یعنی جب تک حکم نہیں آیا تھا، اجازت نہیں ملی تھی، اس وقت تک کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ کیا ہوگا آئندہ۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی امید کی وجہ سے رک گئے کہ اگر آپ کو اجازت ملے گی تو پھر میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ اور ان کے پاس جو 2 اونٹنیاں تھیں انہیں 4 مہینے تک کیکر کے پتے کھلاتے رہے۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ ان سے عروہ نے، اور وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ ایک دن ہم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ٹھیک دوپہر کے وقت بیٹھے ہوئے تھے، تب کی دوپہر تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ پر چادر ڈالے ہوئے تشریف لا رہے تھے۔ عربوں کا طریقہ یہ کہ جب بہت دھوپ ہوتی ہے تو پھر وہ منہ کو بھی چادر سے لپیٹ لیتے ہیں۔ آپ کی تشریف آوری ایسے وقت میں تھی کہ اس سے پہلے آپ اس وقت کبھی تشریف نہ لائے تھے، یعنی دوپہر کو نہیں آئے تھے۔ حالانکہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر روزانہ تشریف لاتے تھے، صبح یا شام، یعنی کوئی ایک دن ایسا نہیں تھا کہ جس دن آپ تشریف نہ لائے ہوں، روز ملاقات ہوتی تھی، لیکن دوپہر کو نہیں، کیونکہ دوپہر کا وقت سب کے آرام کا وقت ہوتا ہے۔ ابو بکر نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، کیونکہ کسی نے اطلاع دی آپ کو، ضرور کوئی اہم بات ہے، چونک گئے، تبھی تو آپ اس وقت تشریف لائے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اندر آنے کی اجازت مانگی اور آپ کو اجازت مل گئی، تشریف لائے۔ اس وقت حضرت عائشہ وہیں پر تھی۔ حضرت ابوبکر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر آپ کے گھر والوں کے سوا اور کوئی نہیں، کیونکہ اس وقت حضرت عائشہ کا نکاح ہو چکا تھا۔ فرمایا مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ خوشی سے رو دیے۔ غم سے تو ہر کوئی روتا ہے، دکھ سے، تکلیف سے سبھی روتے ہیں، لیکن خوشی سے روئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے زندگی میں پہلی بار کسی کو دیکھا کہ کوئی خوشی سے رو رہا ہے، اور وہ بھی ایک مرد کا رونا، اور اس موقع پر رونا۔ اور فوراً کہتے ہیں کہ الصحبہ یا رسول اللہ، کیا میں آپ کے ساتھ چلوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ ابو بکر نے عرض کیا اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، میری ایک اونٹنی آپ لے لیجئے۔ فرمایا پھر تو قیمت سے لیں گے۔ تو بہرحال یہ تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار، اور جس وقت اجازت ملی تو آپ ساتھ چلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ آپ نماز عشاء کے بعد شروع رات میں سو جاتے اور آدھی رات کے بعد گھر سے نکل کر مسجد حرام تشریف لے جاتے اور وہاں تہجد کی نماز پڑھتے۔ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سلا دیا اور بتلایا کہ تم کو کوئی ذکر نہ پہنچے گی۔ یہ روایت اگرچہ کتابوں میں آتی ہے لیکن ضعیف روایت ہے۔ چنانچہ جب عام لوگ سو گئے اور رات پرسکون ہو گئی تو سازشی لوگوں نے چپکے سے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر گھیر لیا۔ حضرت علی بن ابی طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آپ کی سبز حضرمی چادر اوڑھ کر سوئے ہوئے دیکھا تو سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چنانچہ وہ غرور و تکبر سے مٹکنے لگے اور آپ کی گھات میں بیٹھ گئے کہ جب آپ اٹھیں گے اور باہر نکلیں گے تو آپ پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے قریش کے مکر کا جواب تھا۔ فرمایا اور جب کفار آپ کے خلاف مکر کر رہے تھے تاکہ آپ کو قید کر لیں یا قتل کر دیں یا نکال باہر کریں، اور وہ داؤ چل رہے تھے اور اللہ بھی داؤ چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر داؤ والا ہے۔ تو بہرحال یہ بات درست ہے کہ مشرکین نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا اور آپ ابھی
اندر ہی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر چھوڑتے ہیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عین اس حالت میں جبکہ یہ لوگ آپ کا گھر گھیرے ہوئے تھے باہر تشریف لائے اور یہ آیت تلاوت فرماتے ہوئے ان کے سروں پر مٹی ڈالی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے مٹھی میں مٹی اٹھائی اور ان کے چہروں پہ پھینکتے ہوئے وشاہت الوجوہ وشاہت الوجوہ وشاہت الوجوہ کہہ کر آپ نکل آئے۔ ہم نے ان کے آگے ایک رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی، بس ہم نے انہیں ڈھانک دیا، لہٰذا وہ دیکھ نہیں رہے ہیں۔ یعنی آپ ان کے درمیان میں سے نکلے ہیں یہ آیت پڑھتے ہوئے اور ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا اور وہ آپ کو دیکھ نہ پائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، کسی بھی ایسے موقع پر آپ بھی یہ پڑھ سکتے ہیں جہاں آپ کو اس بات کی فکر ہو کہ کوئی آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ چنانچہ اللہ نے ان کی نگاہیں سلب کر لی اور وہ آپ کا مطلق احساس نہ کر سکے۔ اس کے بعد آپ حضرت ابوبکر کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے مکان کی ایک کھڑکی سے نکل کر، دروازے سے نہیں نکلے، کھڑکی سے نکل کر، یہ بھی تدبیر کا حصہ ہے، دونوں حضرات نے یمن کا رخ کیا، بالکل اپوزٹ سائڈ پہ۔ مدینہ شام کی طرف ہے اور آپ اپوزٹ ڈائریکشن پہ نکلتے ہیں، اور فجر کی پو پھٹنے سے پہلے تقریباً 5 میل فاصلے پر واقع سور نامی پہاڑ کے ایک غار میں جا پہنچے، جس کو غار سور کہا جاتا ہے۔ وہاں جا پہنچے 5 میل پیدل چل کے اور پھر پہاڑ پر چڑھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ رہے تھے تو آپ کے ہاتھ زخمی ہو گئے، کہ پکڑ پکڑ کے شاید چڑھ رہے ہوں گے۔ آپ کے ہاتھوں کی نرمی کے بارے میں حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے ریشم سے زیادہ آپ کے ہاتھوں کو ملائم پایا۔ تو بہرحال وہاں پر آپ پہنچے اور جا کر آپ اس کے اندر پناہ لیے۔